الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وعاتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أسبو إليهن وأكن من الجاهلين. کوشش کی گئی واقعے کو چھپانے کی، یہ بات گھر سے باہر نہ نکلے. گھر والی سے جو حرکت سرزد ہو گئی ہے، بڑے آدمی ہیں، وزیر خزانہ ہے، معاشرہ سارا جانتا ہے، شہرت ہے معاشرے میں. گھر کی بات باہر نکلی تو بےزتی بہت ہوگی. یوسف عارض عن ھذا، مہربانی کرنا اس بات کو چھوڑ دے، یہ بات نہ پھیلانا. گھر کے اندر کی بات باہر جائے گی، بہت بےزتی ہوگی. واستغفری لذنبک، یہ خوشامد تھی یوسف علیہ السلام کی. کوئی استغفار مطلوب نہیں تھا، صرف یوسف علیہ السلام کی خوشامد تھی کہ رابیل اپنی خطا پر معافی مانگ، تو نے غلط حرکت کی ہے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کو بہکانے کی کوشش کی ہے تو توبہ کر. انک کنت من الخاطئین، تو حقیقتاً خطا کاروں میں سے ہے. میں نے کہا یہ مقصود صرف کیا تھا؟ خوشامد تھی یوسف علیہ السلام کی. ان کا تعلق ایمان سے تھا نہیں، یہ مسلمان لوگ تھے نہیں. نہ عزیز مسلمان تھا قطمیر، نہ یہ زلیخا رابیل مسلمان تھی. تو یہ جو استغفار تھا یہ یوسف علیہ السلام کی خوشامد کرنا تھا کہ یہ بندہ اس بات پر عمل کر لے، یوسف عارض عن ھذا پر، کہ کئی بار بات نہ کرے کہ بھئی یہ عجیب لوگ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پھیلانا تھا. کیسی پھیلی؟ تھا قیامت پھیل گئی. قرآن نے بتا دی. 5 خواتین نے اس کلام کو سن لیا، سامنے موجود نہیں تھیں، پیچھے تھیں پس پردہ. یہ سب کے سب اس زمانے کے بڑوں کی بیویاں تھیں، اور انہوں نے یہ بات کو سن لی کہ بھائی یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے غلط حرکت کی نیت کی ہے. اور یہ معیوب بات ہے. کیوں؟ کوئی آزاد آدمی ہوتا تو سمجھی جاتی بات، چلو اچھا ہے. ہم سر ہوتا، ہم رتبہ ہوتا، ہم مرتبہ ہوتا. یہ غلام ہے. یوسف کون تھے؟ علیہ السلام پہ غلام تھے. یہ غلام ہے. غلام کے ساتھ تو یہ بہت گری ہوئی حرکت ہے. زنا ویسے ہی بری حرکت ہے، شریف آدمی نہیں کر سکتا، پھر کرے بھی نچلے طبقے کے ساتھ اور زیادہ بری حرکت ہے. تو لہذا ان 2 وجوہات کی بنیاد کے اوپر خاتون ملامت ہے. زلیخا آپس میں گفتگو شروع کی. وقال نسوة فی المدینہ، شہر کی عورتوں نے کہا. کیا کہا؟ امرأۃ العزیز، یہ کہا کہ عزیز کی بیوی یعنی قطمیر کی بیوی زلیخا تراود فتاہا عن نفسہ، اپنے غلام سے اپنی نفس کا مطلب پورا کرنے کے لیے پھسلانا چاہتی ہے. یہ کہا قد شغفہا حبا،
اس غلام کی محبت زلیخا کے دل کے اندر رچ بس گئی ہے. غلام کی محبت نے زلیخا کے دل کو فریفتہ کیا ہوا ہے. دونوں ترجمے ٹھیک ہے. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم اس عورت کو یعنی زلیخا کو کھلی غلطی کے اندر سمجھتے ہیں. لیکن عورتوں نے کہا، ان 5 عورتوں نے کہا، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے ابھی تک یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا. یوسف علیہ السلام بڑے چھپے ہوئے رہے، چھپا کے رکھا ہے. مسئلہ کیا تھا؟ حسن تھا. زلیخا یہ سارے زیر نگرانی میں رہے ہیں زلیخا کے بچپن سے 7 سال کی عمر سے. زلیخا نہیں چاہتی تھی یوسف علیہ السلام کو کوئی دیکھے. کیوں؟ طبیعت نیت اچھی نہیں تھی زلیخا کی. تو جیسا بندہ ہوتا ہے چور کو ہر ایک کو چور سمجھتا ہے. الجنس یمیل الی الجنس عربی کا قاعدہ ہے. جنس کی طرف مائل ہوتی ہے. ایک آدمی چرس پیتا ہے، اس کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے اس علاقے میں چرسی کون کون ہے، ان کے پاس پہنچ جاتا ہے. اس کو اپنے ہم جنس مل جاتے ہیں. نہیں سمجھ میں آتی. زلیخا کے اندر فطور تھا. ہر ایک کو بدگمان آدمی ہر ایک کو بدگمان سمجھتا ہے. جھوٹا آدمی ہر ایک کو جھوٹا سمجھتا ہے. کہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو، زندگی میں نہیں بولا. تو وہ اس کو کہہ رہا جھوٹ. حضرت عجیب بات سنائے، بیت اللہ کا غلاف ایک آدمی کو دکھلایا، یہ میری بات ہے اپنی، ایک شاپ کو بیت اللہ کا غلاف دکھلایا، وہ ٹکڑا غلاف کا. وہ صاحب نے کہا جھوٹ تو نہیں بول رہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے پھاڑ کے لے آیا کہ بیت اللہ غلاف کا ٹکڑا ہے. اچھا، جس صاحب کو سنایا تھا میں نے اس کے منہ سے آج تک سچ نہیں سنا، تو میری بات سچی نکل گئی کہ جھوٹا آدمی کیا کہتا ہے؟ ارے کہ بھائی اللہ کا بندہ ٹھیک ہے میں جھوٹ بولوں گا، کسی عام چیز پہ جھوٹ بولوں گا، میں بیت اللہ کے اوپر جھوٹ بولوں گا؟ اللہ کا بندہ کیا جھوٹ تو نہیں بول رہا کہ میں نے کہا نہیں جھوٹ نہیں ہے، بیت اللہ غلاف ہے، تسلی کر. تو چھپے ہوئے تھے. یہ جو ساری باتیں تھی یہ مقدمہ اس لیے باندھا کہ یوسف علیہ السلام چھپے ہوئے تھے. ان خواتین نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں آج تک، جس کی بنیاد پہ کیا کہہ رہے ہیں یہ جملے نکل گئے. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم پارسا ہیں، ہم 5 کے 5. زلیخا گناہ گار ہے اور ہم زلیخا کو کھلی غلطی کے اندر سمجھتے ہیں کہ غلام کے ساتھ ایسی حرکت کرنے لگی ہے. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب زلیخا کے کانوں میں یہ باتیں سنی، اوہو یہ تو پبلسٹی ہوگی، شہرت ہوگی اس بات کی، تو میری غلطی پھیل گئی ہے اور یہ خواتین مجھے ملامت کر رہی ہیں، مجھے کہتی ہیں فی ضلال مبین کہ میں کھلی گمراہی کے اندر ہوں. تو جب بدخوئیاں سنی زلیخا نے ان عورتوں کی، ارسلت الیہن، پیغام بھیجا ان کی طرف، VIP قسم کی گھر میں دعوت کی ہے، تشریف لائیے. اور کیا کیا؟ وعاتدت، اس خاتون زلیخا نے تیار کیے، لہن، ان 5 عورتوں کے لیے، متکع، تکیے، گول تکیے، مجلس، خوبصورت مجلس تیار کی، مسیریاں بنائی گئیں ان کے لیے، اعلیٰ قسم کے کھانے بنے، اور کچھ ایسی پھل وغیرہ رکھے گئے جس کے لیے چھری استعمال ہوتی تھی، تربوز وغیرہ، خربوزہ وغیرہ. ظاہری مقصد تو پھل کا کاٹنا تھا، لیکن باطنی مقصد آگے آئے گا، وہ تھا. ظاہری مقصد چھریاں رکھی گئی ہیں، پھل ہیں، کاٹ کے کھاؤ. باطنی مقصد پھل کا کھانا نہیں تھا، باطنی مقصد کچھ اور تھا جو آگے اگلی آیت پہ آ رہا ہے. اور ان کو کہا آپ تشریف لائیے، آپ کی ضیافت کی ہم نے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک عورت کو چاقو دے دیا گیا، چھری دے دی گئی، لیجیے. یوسف علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں ہے بار کیا ہے، اور ہم آپ کو بتلائیں یوسف علیہ السلام وقت کے نبی ہیں. اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ حملہ ہوا ہے عفت کے اوپر، کیا ہیں؟ وقت کے نبی ہیں. آپ اس بات کو بہت غور سے سنیے گا. میں ابھی آپ کے سامنے کچھ بات بیان کروں گا، پھر مزہ آئے گا اس آیت کو سمجھنے کا. تھوڑی سی مشکل بات ہے سمجھنا. اخلاق کا دار و مدار میرے محترم ساتھیوں 3 چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ سب کی سب 3 چیزیں انسان کے اندر ہیں، ہر ایک انسان میں، خواہ وہ نبی ہو خواہ غیر نبی ہو، خواہ دیندار ہو خواہ روڈ پہ پھرنے والا دنیا دار ہو. ہر ایک انسان میں، خواہ مسلمان ہو خواہ کافر ہو، ہر ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو رکھا ہے، جو دار و مدار ہیں یہ 3 چیزیں اخلاق کی. اخلاق اچھی گفتگو کا نام نہیں ہے. اخلاق سب کے سب صفات دل کے اندر ہوں اور رذائل طبیعت میں نہ ہو، اس چیز کا نام کیا ہے؟ اخلاق. اب یہ بنے گا کیسے؟ اس کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ یہ 3 چیزیں استعمال میں لاوے گا، اخلاق بن جائے.
ہمت کے ساتھ. نمبر 1 قوت عقلیہ. قوت عقلی، عقل کہتے ہیں، عقل کی قوت کافر کے پاس بھی ہے، مسلمان کے پاس بھی ہے، نبی کے پاس بھی ہے، غیر نبی کے. ہاں تفاوت بہت زیادہ ہے، نبی کے پاس بہت زیادہ ہے، عام مسلمان کے پاس اس سے کم ہے، کافر کے پاس اس سے کم ہے. اس دوسری چیز ہے قوت شہویہ، شہوت، زور. نبی کے پاس بہت زیادہ ہے، اس سے نچلے لوگوں کے پاس کم ہے، اس کے نچلے اور کم ہے. تیسری چیز ہوتی ہے قوت غضبیہ، غضب، غصے کو کہتے ہیں. اب ان 3 چیزوں کی 3 حالتیں ہیں. قوت عقلیہ کی بھی 3 حالت، قوت شہویہ کی بھی 3 حالت، اور قوت، خالی اس کو سمجھنا ہے بات پوری سمجھ میں آ جائے گی. انسان کیا کرتا ہے جی؟ انسان کو شریعت نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، قوت عقلیہ کے ذریعے انسان اپنا نفع اور نقصان پہچانتا ہے. قوت عقلیہ کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ اب جو عقل مند انسان ہوتا ہے، جس کے سامنے دونوں چیزیں آ گئی ہیں، ایک کیا آ گئی ہے؟ بھیا سیدھا نکلوں گا، دروازہ کھلا ہوگا تو بغیر نقصان کے کراس کر جاؤں گا، اور دیوار بجا کے سر مار دوں اپنا. بھائی احمق آدمی، نکلنے کی جگہ یہ ہے کہ وہ ہے، نہیں سمجھ میں آئی ہے. عقل بتلائے گی رستہ، نفع یا نقصان. اب قوت شہویہ کے ذریعے انسان نفع کی جگہ چلا جاوے گا، اور قوت غضب کی جگہ کو استعمال کر کر نقصان سے بچ جاوے گا. سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ کرنے کے کام کون کرتی ہے؟ قوت شہوت. اور غلط کاموں سے کون چیز روکتی ہے؟ قوت غضب. اور عقل دونوں کا رستہ. اتنی بات سمجھ میں آتی ہے؟ بولو نا جی. شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وکیل صاحب تشریف لائے، کوئی منطق کا سوال کیا تو اس کی شکل سے لے کر پاؤں تک دیکھا، نہیں سمجھ میں آئے گی. کہا کیسے سمجھ نہیں آئے گی؟ میں LLB کیا ہوا ہوں، سمجھ میں نہیں آئے گی. آئے گی کیوں نہیں آئے گی؟ کہا ہدایہ کے طالب علم کو بلا کے لاؤ. 7ویں درجے کے طالب علم کو بلا کے لایا کہ بیٹھ گیا. کہا سمجھا رہا میں تجھ کو، آپ سنو حضرت وکیل صاحب، آپ سنتے رہیں، آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، امید ہے تجھے سمجھ میں آ جائے گی. اگر آپ کو سمجھ بھی نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا وقت ضائع نہیں ہوگا، یہ بچہ میرے سمجھ جائے گا بات کو. انفاس عیسیٰ میں لکھی ہے بات. پھر حضرت نے جو صغرا اور کبرا ملائے، کلو آبا کلو جابا، ہر انسان حیوان ہے اور ہر حیوان انسان نہیں ہے. تھوڑی سی گفتگو کی، میرے مطلب کی نہیں ہے اس لیے اس کو میں چھوڑ دو، لمبا قصہ ہے. وہ ایسے دیکھتا رہا، یا اللہ یہ کون سی زبان کی، اردو میں بات کر رہے تھے، یہ کیا کہہ رہا ہے بابا؟ کا سمجھ میں آئی؟ کا ایک لفظ سمجھ میں جو آئی ہو، ایک لفظ کا، اس لیے تو میں کہہ رہا تھا. تو کہیں یہ والا معاملہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ بات. کیوں نہیں آئے گی؟ میں آیت آپ کو بہترین قسم کی آپ کو سمجھ میں آئے گی، جو آگے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی اللہ تعالیٰ نے کس طور پر بیان کی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھ رہا ہوں. تو بھیا قوت عقلیہ سے انسان اپنا نفع نقصان پہچانتا ہے. اب نفع حاصل کرنا ہے تو قوت شہوت کو استعمال کرے گا، اور نقصان سے بچنا ہے تو قوت غضب کو استعمال کرے گا. ہر حالت 3 قسم کی ہیں. قوت عقلیہ میں بھی 3 درجے ہیں، قوت شہویہ میں بھی 3 درجے ہیں، قوت غضبیہ میں بھی 3 درجے ہیں. ایک درجے کا نام ہے افراط، ایک درجے کا نام ہے تفریط، اور ایک درجے کا نام ہے اعتدال، معتدل ہونا. تینوں کے 3 درجے ہیں. قوت عقلیہ کا افراط، بڑھنا، افراط کہتے ہیں زیادتی کو، تفریط کہتے ہیں کمی کو، اعتدال کہتے ہیں برابری کو. قوت عقلیہ کا اعتدال کیا ہوا؟ جو لوگ قوت عقلیہ کے اعتدال تک پہنچ گئے، سارا یونانی فلسفہ وہی کا انکار کر دیا. عقل کو اتنا انہوں نے استعمال کیا، اتنا اوپر تک لے گئے، وہی کا انکار کر دیا. قوت عقلیہ کے افراط کا یہ نقصان ہوا. آگے چلیے. قوت عقلیہ کے تفریط اتنا ہوا کہ مجنون بن گیا، وہی کو بھی بھول گیا، اپنے آپ کو بھی بھول گیا، صحیح کلام کو بھی بھول گیا، عام بچہ. عقل کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے 2 باتیں ہو گئی. اور درمیان میں اعتدال، اس کا نام ہے افراط و تفریط کا بیچ میں کھڑی ہوئی ہے شریعت، اس کو کہتے ہیں حکمت. سمجھ میں آئی ہے بات؟ آگے چلیے. قوت شہویہ، اس کا افراط کیا ہے؟ ہر ایک کو بیوی سمجھتا ہے. دنیا کی ساری عورتوں کو کیا سمجھ رہا ہے؟ میری بیوی ہے. جیسے بیوی کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، ایسے ہر عورتوں کو اس نگاہ سے یہ دیکھتا ہے. یہ افراط ہے قوت شہویت کا. اس کے اندر شہوت شدت کی ہے اور بالکل حد سے تجاوز کی ہوئی ہے. ہر ایک عورت اس کے لیے کیا ہے؟ بیوی بنی ہوئی ہے. دوسری چیز قوت شہویت کی تفریط، بیوی کا بھی حق ادا نہیں کرتا ہے. شریعت نے کیا کہا؟ کیا کرو؟ صحابی آئے، یا رسول اللہ ہم زندگی بھر شادی نہیں کریں گے. فرمایا میں نے شادی کی ہے، تو میری سنت سے ہٹ کر چلے گا تو گمراہ ہو جائے گا. کیسے شادی نہیں کرے گا تو؟ اگر جنت تک پہنچنا ہے اور میری راہ پہ رہنا ہے تو تجھے شادی کرنی پڑے گی. ایک نے کہا یا رسول اللہ ساری زندگی روزے رکھوں گا. کہا میں افطار بھی کرتا ہوں بھائی، روزے بھی رکھتا ہوں.
ایک نے کہا یا رسول اللہ میں ساری رات جاگوں گا، میں سوؤں گا ہی نہیں. کہا میں سوتا بھی ہوں. بہت زیادہ مجاہدے کی طرف نکل جانے کا کیا نام تھا؟ افراط کو منع کیا. بالکل نہیں کروں گا تفریط منع کیا. درمیان میں رہے، درمیان میں اعتدال کے اندر رہے. ہر ایک کو بیوی سمجھنا افراط ہے، بیوی کا بھی حق نہیں ادا کرتا، تفریط ہے. درمیان میں عفت ہے. اس کے درمیان میں کیا تھی؟ حکمت، جس کو میں نے شریعت کے نام سے تعبیر کیا. یہاں کیا ہے؟ پاک دامنی عفت. تیسری چیز کیا ہے؟ غضب. ایسا غضب کا افراط کیا ہے؟ ایسا ہو جائے کہ بھیڑیا بن جائے، نہ چھوٹا نہ بڑا، ہر کسی کی تمیز نہیں ہے. بڑوں کو گالیاں دیتا ہے، چھوٹوں کو بے عزت کرتا ہے. غصہ اتنا ہے عزت کے اندر. یہ کیا ہے؟ بھیڑیاؤں والی صفت ہے، منع کیا شریعت نے. تفریط کتنا ہے؟ موم بنا ہوا ہے، چھوٹے بچے سے پٹ رہا ہے، یہ بھی منع کیا شریعت نے. درمیان میں کیا چیز ہے؟ شجاعت. درمیان میں کیا چیز ہے؟ شجاعت. نبیوں کے اندر یہ تینوں چیزیں کمال کی ہوتی ہیں. ساری بات کا لبے لباب اب آئے گا. پہلی چیز کا درمیانی تھا شریعت، جس کو میں نے حکمت کہا ہے. نبیوں میں شریعت کوٹ کوٹ کے بڑی ہوتی ہے. وجہ شریعت نکلتی ان سے. یہ محزن ہے، محزن معدن ہے شریعت کے، ان سے شریعت نکل رہی ہے. ہمیں اور آپ عمل کرنا ہے اس پر. دوسرے نمبر پر نبی عفت ہوتا ہے، عفیف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات گنو کتنے آئے ہیں؟ قرآن نے برملا کہا ہے، شاعر کہا ہے آپ کو، شاعر کہا ہے آپ کو، جادوگر کہا ہے آپ کو، مجنون کہا ہے آپ کو. کسی نے شہوت پر الزام لگایا ہو آپ پر 40 سال سے پہلے یا 40 سال کے بعد؟ کبھی نہیں الزام لگایا. نبی عفیف ہوتا ہے اور عفت کے کمال درجے کے اوپر ہوتا ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسرے نمبر پر مختلف الزام لگے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کبھی بزدلی کا الزام نہیں لگایا اسلام پر کہ نبی اسلام بزدلی. یہاں تک حنین کا موقع آیا، صرف حضرت 4 بندے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12,000 کے لشکر کے، 24 سے 26,000 کے لشکر کے اندر کتنے بندے تھے؟ 4 بندے تھے. سارے تتر بتر ہو گیا تھا معاملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اکیلا ہی جاؤں گا، تم 3 بھی لے جاؤ، ہم جائیں گے. لاکھوں کی تعداد کے اندر نبی سے بڑھ کر شجاعت ہے. یہاں آیا معاملہ. اب یہ ساری باتیں یوسف علیہ السلام پہ لاؤ. آپ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام حکمت شریعت کے پابند، نکلی ان سے بھی یہ شریعت. بھائی وقت کے کون ہیں؟ نبی ہیں. عفت کمال درجے کی ہے. زلیخا کیا؟ زلیخا کا باپ بھی یوسف علیہ السلام کا بال بھیگا نہیں کر سکتا ہے. کون ہے؟ نبی ہے. یہ جتنی عاجزی آ رہی ہے نا قرآن کے اندر، یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی جلال کی وجہ سے خوف آیا ہوا تھا. ورنہ زلیخا نے تو بال بھی بھیگا نہیں کیا. کیا کیا یوسف علیہ السلام نے؟ زلیخا کچھ بھی نہیں کیا، دیکھا بھی نہیں. اس کو نہیں سمجھ میں آئی یہ بات. یہ جو اتنی باتیں آ رہی ہیں قرآن کے اندر، یہ سب کی سب کیا تھی؟ وہ حالت جلالی اللہ رب العزت کی ان کے سامنے تھی، جس کی وجہ سے خوف کی وجہ سے ہو کر مجبور ہو کر یہ جملے کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام. اور تیسرے نمبر کے اوپر بہادر ہیں، بھاگے نہیں مجمع کو چھوڑ کر. ارے ایمان بچانے کے لیے کہیں پہاڑوں میں نہ نکل جائے، نہ، زلیخا کے گھر کے اندر رہے. کہاں رہے؟ اب سمجھ میں آئے گی آیت آگے کیا کہتی ہے. عورتوں نے دیکھا نہیں تھا یوسف علیہ السلام کو. کیا کہا؟ فی ضلال مبین. زلیخا تو کھلی غلطی کے اندر ہے، بے وقوف عورت، غلام کے ساتھ تو اس طرح کی حرکت کرنا چاہتی ہے. کرنے اکرام کی ترتیب بنائی، دسترخوان بچھے، چھریاں ہاتھوں میں دیں. وقالت اخرج علیہن. اب کہا یوسف علیہ السلام کو نکلیے باہر. یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ الگ کسی خیمے وغیرہ کمرے کے اندر تھے. اور یوسف علیہ السلام کو نہیں معلوم زلیخا کس لیے بلاتی ہے. اگر پتہ ہے کہ وہ اس لیے بلاتی ہے تو اپنے آپ کو خود فتنے کے اندر مبتلا کرنا ہے. نبی کبھی بھی فتنے میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنے دے گا. عالم الغیب کہنے والوں، نبی کو یوسف علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ کیوں آ رہا ہوں میں باہر کمرے سے. ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا علم نہیں ہے. نہیں دیا تو نہیں دیا، اور دیا تو قیامت تک کی باتوں کا علم دے دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے. نکلیے، آئیے. جب آئے، او یہ ہے وہ. فلما رأینہ. جب ان لوگوں نے، عورتوں نے دیکھا، اکبرناہ، ہکی بکی رہ گئی، ششدر رہ گئی، حیران پریشان ہو گئی. یہ لڑکا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا. وقطعن ایدیہن. اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. کیا کاٹ؟ چھری. اس لیے یہ ہے باطنی مقصد چھری کا. چھری پھل کاٹنے کے لیے نہیں دی تھی. اشاش بشاش ہو جائے گی تو نہیں کاٹیں گی. اس ٹائم پہ کون کاٹے گا؟ یہ قومیں میں جائیں، اور گئیوں قوموں میں پاگل ہوئیں. اس کی تفسیر کے اندر قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا کا قول کہ قرآن نے برملا کہا حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن کی وجہ سے. قطعن ایدیہن. عورتوں نے اپنے کیا کاٹ دی؟ کہ خدا کی قسم جناب محمد رسول اللہ کا حسن ابھی دیکھا ہی نہیں ہے دنیا والوں نے. کہاں دیکھا؟ سب کا سب چھپایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن. جتنا دیکھا اس دیکھنے کی وجہ سے صحابہ نے اپنی گردنیں کٹا دی ہیں. اور یہ انہوں نے حالت اضطراری میں کاٹا ہے، اختیاری میں نہیں کاٹا ہے. ان کو تھوڑی معلوم تھا کہ پھل کاٹ رہی ہوں یا کلائیاں کاٹ رہی ہوں. وہ تھی
ایک گمسم کی حالت تھی، اور صحابہ گمسم نہیں تھے، صحابہ سب ہوش میں تھے. یا گمسم تھے؟ سارے ہوش میں تھے. ہوش سے کٹی، ادنا سے حسن کے اوپر گردنیں کٹوائی ہیں. اور جب ہاتھ کٹے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ خون بھی نکل رہا ہے. یعنی قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ انسان نہیں ہے بھائی، یہ بالکل انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. قالت، اب منہ کھولنے کا موقع ملا. کس کو؟ زلیخا کو. زلیخا نے کہا فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہی ہے وہ لڑکا، یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تم نے مجھ کو ملامت کیا تھا. دیکھا اپنا حال کیا کیا تم لوگوں نے. میرے اتنے ہوش نہیں ختم ہوئے تھے کہ میں انگلیاں کاٹ لوں، تم تو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی ہو. تو اب میں اعتراف جرم کرتی ہوں. سچ کیا ہے؟ سن تو تم لوگوں نے بھی لیا کہ میں نے منہ کالا کیا تھا، اب میں بتاتی ہوں سچ کیا ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، ہاں میں نے ہی اپنی نفس کے مطلب کو پورا کرنے کے لیے اس کو پھسلایا تھا، لیکن فَاسْتَعْصَمَ، یہ بچ گیا. یہ کیا ہو گیا؟ اس نے میری طبیعت کو پورا نہیں کیا، یہ بچ گیا. اب 6 ہو گئے معاملے. پہلے کتنی تھی؟ اب 6 ہو گئی. انہوں نے کہا ہم ساتھی ہیں، ترتیب بنا لو. روایات کے اندر آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے خوب ترغیب دی ان 5 نے یوسف علیہ السلام کو. اس کا حق ہے. ان کو کیا معلوم یہ نبی ہے، نبی کو تعلیم دی جا رہی ہے. اس کا حق ہے. کیسے حق ہے؟ اس کا حق اس طرح کا ہے کہ اس نے تجھ کو پالا پولا ہے، 7 سال سے لے کر 40 سال تک پہنچایا ہے، تیرا اکرام کیا ہے، تیری خدمتیں کی ہیں. جو بولے گی اس کا حق بنتا ہے، آپ اس کی بات کو مان لو. اب 5 کی جگہ 6 ہو گئی، اور 6 کی چاہت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ حرکت کی جاوے. اب ولا اور آگے دھمکی دی کہ پہلے تو جو ہوا سو ہوا. وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، زلیخا نے کہا یوسف اگر تو وہ کام نہیں کرے گا جس کا میں تجھے حکم دے رہی ہوں تو اب تجھ سے رعایت نہیں ہوگی. لَيُسْجَنَنَّ، ضرور بضرور تو قید خانے میں جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور بےزتی بھی بہت ہوئے گی. نام ہمارا نہیں آئے گا، نام تیرا آئے گا کہ تو نے یہ کام کیا ہے. ہمارا کوئی نام نہیں آئے گا کہ زلیخا نے یہ کام کیا ہے. نام یوسف کا آئے گا کہ یوسف نے یہ کام کیا ہے. لہٰذا تیار ہو جاؤ. کیسے تیار ہو جاؤ؟ اوپر بیٹھا ہوا ہے، چھوڑ دے گا تم لوگوں کو. قال، فوراً کہا یوسف علیہ السلام نے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ یہ مجھے ڈرا رہی ہے جیل خانے سے کہ اگر تو یہ کام نہیں کرتا تو جیل خانے میں جائے گا. اے میرے رب، مجھے جیل بہت محبوب ہے اس کام سے جس کام کی طرف یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں. میں نے جیل جانا ہے. خود اپنا فیصلہ کر لیا. کیا بتلایا؟ جب 2 مصیبتیں سامنے ہوں اور جو ہلکی ہو اس کو قبول کر لو. یہ مصیبت زیادہ دنیا میں کی تھی، وہ مصیبت تو آخرت کی مصیبت تھی. تو جو ہلکی مصیبت ہو اس کو کیا کر لیا جائے؟ اختیار ہے. لیکن مصیبت مانگی کبھی نہ جائے. یہاں حضرت نے خوشی سے نہیں پسند کیا. 2 چوائسیں آئی تھی ان کے پاس، ایک جیل، دوسرا اپنی عفت کو بچانا. عفت بچا لی، جیل میں چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ایک صحابی کہتے ہیں اللہ پاک مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. فرمایا نہ، ہلاکت مت مانگ اپنے لیے. صبر آتا ہے ہلاکت کے بعد. صبر کا حکم کب آتا ہے؟ جب کوئی مصیبت آئی ہو تو گویا تو مصیبت کو مانگ رہا، اللہ سے عافیت مانگ، صبر نہ مانگ. حضرت عبداللہ بن عباس ہے، یا رسول اللہ بہترین سی بات تلقین کر دیجئے. کہا دنیا آخرت کے اندر عافیت مانگ. کیا مانگ؟ دنیا آخرت میں عافیت مانگ. اللہ کو مت آزماؤ، اللہ کو مت آزماؤ. اللہ فلاں وقت میں فلاں کام ہو گیا تو بڑا مزہ آ جائے گا، یہ اللہ کو آزمانا ہے. اللہ کو مت آزمایا جائے. خیر جی، کہا اللہ تعالیٰ مجھ کو جیل پسند ہے. روایات کے اندر آتا ہے وہی آئی جس ٹائم پہ جیل میں تھے. یوسف خود ہی آیا ہے، میں نے نہیں بھیجا. کہا وہ کیسے؟ آپ کی وجہ سے آیا ہوں؟ نہیں، میری وجہ سے کہاں آیا ہے، اپنی وجہ سے آیا ہے. کہ کیوں؟ اللہ نے بات یاد دلائی. آپ نے کہا تھا کہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے، تم مجھ سے عافیت مانگتا جیل میں نہیں آتا. تو نے خود ہی جیل مانگا ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو نے کیا مانگا ہے مجھ سے؟ خود جیل مانگا. مجھے جیل زیادہ محبوب ہے، ہم لے آئے تجھ کو. اگر تو یہ کہتا ہے اللہ بچا دو، رستے میرے پاس بہت ہے، تیرے لیے بند دروازے نہیں کھلوائے میں نے، تالے لگے ہوئے تھے. زلیخا کو خود پتہ نہیں تھا چابیاں کہاں پھینک چکی ہوں میں. کھولے نہیں کھولے کفر کا؟ کھولے تو کہا جو وہ کھول سکتا تھا تو یہ معاملہ نہیں حل کر سکتا تھا. ہاں کر سکتا تھا، معاملہ ہو گیا. نبی میرے محترم ساتھیوں ہر وقت زیر تعلیم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، ہر وقت تربیت کے نیچے ہوتا ہے. اللہ ان سے اتنی چیز بھی برداشت نہیں کرتے، کرے ہر حال کے اندر کرے. آگے بھی بات آئے گی. اللہ رب العزت کے ہاں یہ مجسمہ پیکر ہوتے ہیں، فرشتے ان کی ایمان کو چھو نہیں سکتے، چاہے جائے کہ عام انسان ہو. فرشتے کہ اتنے اونچے ہوتے ہیں. ان سے وہ چیزیں جو مقربین کے ہاں، عام لوگوں کے نہیں، مقربین کے ہاں جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کے نزدیک وہ گناہ ہوتے ہیں. مقربین کے ہاں جو نیکیاں ہوتی ہیں، اور ہماری نیکیاں مقربین کے ہاں گناہ ہوتے ہیں.
خیر یہ بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں، تو جگہ جگہ کے اوپر کی. تو آگے پھر میں نے کہا نبی کی عفت جو اتنی لمبی تمہید باندھی تھی وہ اس آیت پہ باندھی تھی. نبی کی عفت کمال ہوتی ہے لیکن نبی کی عاجزی سنیے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، دو باتیں اللہ تعالیٰ سے کی ہیں. یا اللہ مجھ کو جیل پسندیدہ ہے اس دعوت سے جو دعوت یہ مجھے دے رہی ہے، میں نے جیل جانا ہے. دوسرا وَإِلَّا، مگر آپ ایک کام کر دیں، کیا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، ان کا قید ان کا مکر مجھ سے دور کرو. یہ جو فتنے میں مجھے مبتلا کرنا چاہتی ہے کہیں یہ نہ ہو کہ میں پڑھ نہ جاؤں اندر. یعنی ہر حال میں اپنی حالت پر اطمینان نہ ہو، ہر حال میں کس کی طرف نگاہ ہو؟ اللہ کی طرف ہو کہ میں گناہ سے بچ سکتا ہوں. کہ کبھی نہیں بچ سکتا، جب تک تیرا رب تجھے گناہ سے نہیں بچائے گا تو نہیں بچ سکتا ہے. نبی اعتراف کر رہا ہے اس چیز کا. اللہ کہ یہ تو نبوت ملتے ساتھ ہی عفت مل گئی تھی، معصومیت مل گئی تھی، گناہ ہونا ہی نہیں تھا ان سے، پھر بھی اپنے آپ کو عاجز شمار کر کے اللہ کے سامنے مجبور ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا محتاج ہوں. ہم لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ سورہ یوسف کے اندر بہت سی عبرت کی چیزیں ہیں. ان عبرتوں میں سے ایک بہت بہترین عبرت یہ ہے کہ نبی ہو کر عفت کا کمال رکھتا ہے، حکمت کا کمال رکھتا ہے، شجاعت کا کمال رکھتا ہے، لیکن اپنے آپ کو ایک عام آدمیوں کی طرح پیش کر اللہ کے سامنے کہ اللہ میں گناہ سے نہیں بچ سکتا. تو معلوم کیا ہوا میرے محترم ساتھیوں؟ آج تک جتنے گناہوں سے میں اور آپ بچے ہیں صرف اللہ نے بچایا ہے، اور مستقبل میں جو بچیں گے وہ بھی اللہ بچائیں گے. اس کو مفہوم مخالف لیجئے. جتنی اطاعت کی ہے اللہ نے کروائی ہے، جو مستقبل میں ہوگی وہ کیا کروائیں گے؟ جو گناہ ہوں گے وہ میں کروں گا. پوری بات سنیے، جو گناہ ہوں گے کب کروں گا؟ ہلکی سی رحمت ہٹے گی گناہ ہو جائے گا، ہلکی سی توفیق ہٹے گی گناہ ہو جائے گا. نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ بعض اوقات انسان چلتے چلتے گرتا بھی ہے، پکا نمازی ہے، جان کی نماز بھی نکل جاتی ہے، گناہوں سے بچتا ہے، بدنظری نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، کسی کی عزت کو پامال نہیں کرتا. ایسا فعل ہو جاتا ہے، خود حیران ہو جاتا ہے یہ کیسے ہوا. یہ صرف اللہ بتاتے ہیں جو کروا رہا تھا میں کروا رہا تھا. آج تجھ پہ چھوڑا کر لیا، آج تجھ پہ چھوڑا کر لیا. تو کبھی بھی اپنی ذات کے اوپر بات نہ ہے کہ میں نے کیا. میں آپ کو غالباً حدیث سنا چکا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں نے فلاں عمل کیا، نماز پڑھی، اللہ فرماتے جھوٹ بولتا ہے. وضو میں نے تجھے کروایا، نماز پڑھنے کی توفیق میں نے دی، رکوع سجدے میں نے کروائے، نسبت اپنی طرف کرتا ہے. اور جب اللہ کو بندہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو نے نماز پڑھائی، تو نے کام کیا، اللہ کہتے میں نے کہاں کی؟ وضو تو نے خود کیا، نماز تو نے خود پڑھی، سارا کچھ خود کیا. اللہ کو کیا پسند ہے میرے بھائیوں؟ عاجزی پسند ہے. اور اللہ نیتوں کو بھی جانتے ہیں کہ عاجزی کس لیے کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا اللہ کیا کر دیں گے؟ اٹھائیں گے. کس نیت سے تواضع کرتا ہے؟ اس نیت سے کہ اللہ مجھے اٹھائیں گے. یہ تواضع نہیں ہے، یہی تو کبر ہے، یہی تو کبر ہے، یہی تو متکبر پنا ہے کہ یہ سبب اختیار کر رہا ہے کہ پہنچنا آخر اس نے کہاں تک ہے؟ اونچائی. نہ، اللہ کے لیے تواضع اختیار کیجئے، نتیجہ یہی ملے گا کہ اللہ اوپر اونچائیں گے، اوپر پہنچائیں گے. خیر جی، یہ نبی کی کمال درجے کی عاجزی ہے. یہ سب کے سب میرے بھائیوں ایک باغ کے پھول ہیں اور ہر ایک کی خوشبو الگ الگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں قیمتی ہیں، وہ ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یوسف علیہ السلام کو لیں تو ان کا کردار دوسروں سے منفرد، موسیٰ علیہ السلام کو لے تو ان کا کردار دوسروں سے منفرد. یہ سب شریعت کے پھول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گلدستہ بنا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیوست کیے ہیں. کہ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، جان لیا، گویا اسے سارے نبیوں کو جان لیا. ایک آپ علیہ السلام میں سب کچھ چھپا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو کہا جی اللہ تعالیٰ یہ دور کر دیجئے ورنہ کہیں یہ نہ ہو وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جہالت والوں میں سے نہ ہو جاؤں، غافل لوگوں میں سے نہ. پتہ کیا چلا؟ گناہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. گناہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جہالت کی. بھیا علم ہے اور گناہ کر رہا ہے یہ بھی تو جاہل ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جی جاہل آدمی گناہ کرے گا، عالم نہیں. علم ہونے کے باوجود گناہ کرتا ہے تو یہ عالم تھوڑی ہے، جاہل ہی ہے، اس نے علم والا تھوڑی کام کیا. فاستجاب له ربه، اللہ نے دعا قبول کر لی یوسف علیہ السلام کی. فصرف عنه کیدہن، دور کر دیا ان کے مکر کو. 6 کی 6 عورتوں سے اپنے دامن کو پاک کر کے نکلے. بے شک انہ هو السمیع العلیم، وہ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. کبھی مت بولو کہ اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرے گا، کبھی نہ بولو. انا عند ظن عبدی بی، حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا بولے گا ویسا کروں گا. تو بولے گا یہ میں بولوں گا، ٹھیک ہے، جس پہ میرا بندہ راضی ہے. کبھی نہ بولے. وہ اوپر مسلطے ہیں کس بنیاد کے اوپر؟ میں ان کا کتنی دعائیں ایسی ہیں جو کہ نبیوں کی 40 سال کے بعد قبول ہو رہی ہیں، نبیوں کی، تمہیں اور آپ کے. ہم میں جھوٹ کا شبہ ہے، ہم میں حرام کمائی کا شبہ ہے، اللہ جانے کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں، بازار میں اپنی کمائی کو بڑا حلال سمجھتے ہو، اللہ جانے کتنے شبہات سے گزر کے اندر جاتی ہے، کتنے شبہات. سب سے پہلی چیز دعاؤں کو رد کرنے والی چیز حرام کمائی ہے. احتیاط کیجیے، بھرپور احتیاط کیجیے. فرمائے انہ هو السمیع العلیم، اللہ سننے والے دعاؤں کو، علیم بھی ہیں.
جس کے لیے جس سے مانگ رہا ہے جانتا نہیں ہے، وہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اصرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور شریعت نے اصرار کا حکم بھی دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا اصرار پر اصرار کرتے رہو، اصرار پر اصرار کرتے رہو، اصرار پہ اصرار کرتے رہو، نہیں کام بن رہا آتے رہو آتے رہو آتے رہو آتے رہو۔ علیم جانتا ہے کہ تو روزانہ آ رہا، جانتا ہے، اور وہ تیرا محب بھی ہے، تجھ کو رلوانا نہیں چاہتا، پریشان کرنا نہیں چاہتا۔ جو نہیں دے رہا تو کسی مسلط سے نہیں دے رہا، تیرا خیر خواہ ہے۔ ایک چیز مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ فلان دے، اللہ گاڑی دے دے، اللہ گاڑی دے دے، گاڑی دے دے۔ جو نہیں دے رہے اللہ کو معلوم ہے نکالے گا، ایکسیڈنٹ ہوئے گا، مر جائے گا، تو اللہ اس کے لیے خیر مانگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، شر دیکھ رہے ہیں۔ اس کو گاڑی میں خیر نظر آ رہی ہے اور اللہ کو گاڑی میں خیر نظر ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اللہ علیم ہے، جانتے ہیں۔ اولاد دے دے دے، نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ، پتہ ہے دیا نافرمان بن جائیں گی۔ جو اس ٹائم پہ بدوائیں کرے گا اللہ مار دے تو اچھا نہیں، شروع سے ہی دے دوں، شروع سے نہیں دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال اولاد نہیں دی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ثم بدا لهم من بعد ما رعوه الآیات، ساری خوبیاں، ساری صفات، ساری پاک دامنیاں، عفتیں، شجاعتیں جب دیکھ لی یوسف علیہ السلام میں پورے شہر مصر میں، لیکن مجبور تھے، ڈھنڈورا پھیلتا جا رہا تھا پورا کا پورا مصر، یہاں تک کہ ریحان بن اسید کے کانوں تک بات پہنچ گئی، وزیر خارجہ کی بیوی صاحب نے یہ کام کیا ہے۔ اب یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے معاشرے میں، یہ جو عزیز ہے، اب اس نے اپنے کرندوں کو کہا کوئی بہانہ بناؤ اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالو۔ یہ مصر کا بادشاہ عزیز نہیں ڈال رہا جیل میں، یہ اللہ ڈال رہے ہیں، خود مانگی تھی، کیا کی تھی؟ اللہ جیل پسند ہے، کہا جائیے لا يسجننه حتى حين، ایک مدت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک مدت تک جیل خانے میں ان کو بھیجو۔ بھائی یہی مسئلہ ہے، سارے وزراء نے، مشیروں نے یہی طے کیا کہ حضرت جتنا رہے گا یہ عورتیں باز نہیں آنے والی، جہاں رکھا ہوا ہے آپ نے، یہ عورت کا پھر ہمت کرے گی، پرسوں پھر ہمت کرے گی، اس کا جب تک تقاضا پورا نہیں ہوتا، اور یہ ایمان کا پہاڑ ہے، یہ تقاضا پورا ہونے نہیں دے گا، تو بیزتی گھر پہ ہی آ رہی ہے، بیزتی کہاں آ رہی ہے؟ گھر پہ ہی آ رہی ہے، اس کو آنکھوں سے جدا کرو۔ تو وہ کیا ترتیب ہوگی؟ وزیروں نے کہا کہ جیل میں ڈالا جائے، جیل میں ایسے ڈالا جائے کہ اکرام کے ساتھ ڈالا جائے، کوئی سزا مقرر نہیں کی جائے۔ آخر مجبور ہو کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے جیل کے اندر ڈالا گیا۔ ہاں ایک اور روایت سناتا ہوں، مزیدار روایت۔ عورتوں نے کہا ہمیں آپ سے محبت ہے، کیا کہا؟ ہمیں آپ سے محبت ہے۔ یوسف اسلام نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، اللہ کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو، دور ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے مجھ کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا میرے کو کچھ ہوئے گا۔ کہا وہ کیسے؟ گنوائی پھر مصیبتیں اپنی۔ کہا پھپھی نے سب سے پہلے بچپن میں محبت کی تھی مجھ سے، چوری کے الزام میں گرفتار ہو گیا، میں نے نہیں کی تھی چوری۔ پھر ابا حضور یعقوب علیہ السلام نے مجھ سے محبت کی، کنویں میں جانا پڑا، بھائیوں نے پھینک دیا۔ پھر پہلی دفعہ بکا، پھر یہاں آیا، کہاں تک پہنچ گیا۔ پھر آپ لوگوں نے ماشاءاللہ محبت کی مجھ سے، پھر میں جیل جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ جیل جا رہا ہوں۔ اللہ کے لیے مجھ سے محبت نہ کرو، مصیبت کس کے اوپر آ جاتی ہے؟ مصیبت مجھ کے اوپر آتی ہے، مجھ سے محبت نہیں کرو۔ آگے چوتھی بھی محبت ہوئے گی۔ اب یہ جیل جب جائیں گے تو وہاں کی نبی ہے، شیخ بات کرتا ہے تو مٹھاس ہے، بات کرتا ہے تو نور ہے۔ اور جتنے جیل کون سی جگہ ہے؟ قیدیوں کی جگہ ہے، جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہاں، اچھے لوگ تھوڑی ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی کسی بے قصور سے آیا ہو تو سارے ملوث ہوتے ہیں کسی نہ کسی گناہ کے اندر، جس کی وجہ سے وہ آئے ہوتے ہیں۔ وہ جب یوسف اسلام کی زندگی دیکھتے ہیں صبح دوپہر شام جیل کے اندر، وہ سارے کے سارے یوسف اسلام کے مرید ہو جاتے ہیں۔ وہاں خوب پیری مریدی چلتی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام سب کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اکثریت مسلمان ہو جاتے ہیں وہاں۔ اور جیلر جو ہوتا ہے، جیلر خود اپنے گھر سے کھانے پکا کے یوسف علیہ السلام کے لیے لے کر آتا ہے کہ نہیں بھائی یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ بہت اونچا۔ پھر جیلر کہتا ہے حضرت مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ کہنا اللہ کے لیے مجھ سے محبت نہ کر، نہیں کسی مصیبت میں مبتلا کرے گا، مجھ سے محبت نہیں کرنی، بس بہت زندگی رہی انشاءاللہ آگے اللہ نے چاہا تو کل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہ حافظ۔